ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپ ڈیٹ سنیے۔ ساؤتھ افریقہ کے بعد برازیل نے بھی بھارت سے کورونا ویکسین درآمد کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے باعث مودی حکومت کو ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی سطح پر مسترد کیے جانے کی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ برازیل نے بھارت کی جانب سے کورونا ویکسین کی 20 ملین خوراکوں کا حکم یہ کہتے ہوئے منسوخ کیا ہے کہ بھارت میں ویکسین کی تیاری بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے بھارتی حکومت سے کووڈ-19 ویکسین کی خریداری بھی منسوخ کی تھی، کیونکہ بھارتی ویکسین وائرس سے مکمل تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ مودی حکومت کورونا ویکسین برآمد کر کے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ مودی کا بھارت لوگوں کی زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتا، جیسا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس کی ظالمانہ پالیسیوں سے ظاہر ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کاکپورہ پلوامہ میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کے دوران آج ایک کشمیری کو شہید کر دیا۔ بادام واری باغ سری نگر میں موسیقی کے پروگرام کو خراب کرنے کے الزام میں 20 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی انتظامیہ کے مطابق سرکاری دفاتر پر ترنگا نہ لہرانے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ترجمان پاکستانی دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا باریک بینی سے نوٹس لے اور اس ضمن میں بھارت پر پابندی عائد کرے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بھی مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خاتمے تک بھارت سے تعلقات بحال نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں انتخابات کے دوسرے روز تشدد سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ قدرت کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ ٹھوس اور پائیدار بنیاد اور خالص جذبے کا ساتھ دیتی ہے، اس لیے مثل مشہور ہے کہ بدنیتوں کے کبھی دن نہیں پھرتے۔ بھارت نے منموہن سنگھ کے دور میں شائننگ انڈیا کا نعرہ لگایا، واجپئی ان کے پیشرو تھے۔ یہ دونوں شاید بھارت کی ٹیڑھی بنیادیں سیدھی کر کے آگے بڑھنے کے خواہش مند تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں نے پاکستان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ٹنل کے پار نظر آنے والی روشنی کو محسوس کیا اور بھارت کو غربت کے ٹائم بم اور لیپا پوتی یا انگریزی میں برش انڈر دی کارپیٹ کی صورتحال سے کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کی۔ مگر ان دونوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوتوا کی سخت گیر سوچ رہی، جس نے بھارت کی جڑ بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سوچ کے اصل پرچارک مودی نے آتے ہی شائننگ انڈیا کا خواب سنکنگ انڈیا تک پہنچا کر ہندوستان کی لوٹیا ہی ڈبو دی۔ اب حال یہ ہے کہ نہ ہاتھ باغ پر ہے اور نہ پیر ہی رکاب میں ہے۔ بھارت میں مصنوعی ترقی کے جھانسے سے دنیا کو یہ باور کرایا گیا کہ یہ خطے کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے جو چین جیسی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مگر کورونا اور لداخ نے مصنوعی ترقی کے مینار دھڑام سے گرا دی۔ اب یہی حال کورونا ویکسین کا بھی ہے، جسے برازیل اور جنوبی افریقہ غیر معیاری قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے فضا میں جانے کی جلدی میں بھی بھارتی خلائی راکٹ ہندوتوا کی مذہبی رسم ماتھا ٹیکائی ادا کر چکے ہیں، جب غریب ملک کے اربوں روپے بھگ سے اڑا دیے گئے تھے۔ مودی حکومت سے پہلے تو لاک ڈاؤن ہی قابو نہیں آیا، جس کے غلط نفاذ سے پورے بھارت میں بھوک کا دیو نچا دیا گیا، اور اب کورونا ویکسین کے معیار سے کمتر تیاری پر اس سے بدیسی ملکوں کے انکار پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ مگر مودی جی کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو جگ ہنسائی کے عادی ہیں۔